جیسے جیسے سال کا اختتام قریب آتا ہے، چین کی گلیوں میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ خاموشی اس لمحے کا پیش خیمہ ہے جب چینی نیا سال اپنے جلوے دکھانے کے لیے آتا ہے۔ یہ تہوار صرف ایک نئے سال کی شروعات کا اعلان نہیں، بلکہ قدیم تہذیب کی کہانیوں، روایات اور خاندانی قدروں کا مظہر ہے۔ آئیے نئے چینی سال کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چینی نیا سال جسے جشن بہار یا چونجیا کہا جاتا ہے، چین کا سب سے اہم اور طویل تہوار ہے۔ اس کی جڑیں قدیم چینی تہذیب میں پیوست ہیں۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ یہ تہوار تقریباً 3500 سال قبل شروع ہوا۔ چینگ خاندان کے دور میں لوگ قمری کیلنڈر کے تحت اپنی زندگیوں کو ترتیب دیتے تھے۔ اس کیلنڈر کے مطابق ہر نیا سال پہلے نئے چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یہ شمسی کیلنڈر کے مطابق 21 جنوری سے 20 فروری کے درمیان کسی بھی دن آ سکتا ہے۔ 2025 کا نیا سال 29 جنوری سے شروع ہو رہا ہے۔ چینی نئے سال کے بارے میں سب سے مشہور کہانی نیان نامی ایک دیو کے گرد گھومتی ہے۔ نیان سمندر کی تہہ یا پہاڑوں میں رہنے والی ایک بلا تھی۔ یہ ہر سال کے اختتام پر گاؤں پر حملہ کرتا، فصلیں تباہ کرتا اور لوگوں کو خوفزدہ کرتا۔ نیان سے خوفزدہ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ لال رنگ تیز روشنیوں اور شور سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس تہوار میں سرخ رنگ کی سجاوٹ، آتش بازی اور شور شرابہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ قمری کیلنڈر کے تحت سال 12 یا 13 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر مہینے چاند کے نئے چکر سے شروع ہوتا ہے۔ چینی کیلنڈر کے مطابق ہر سال ایک مخصوص جانور کی علامت سے جڑا ہوتا ہے، جن میں 12 جانور شامل ہیں: چوہا، بیل، شیر، خرگوش، ڈریگن، سانپ، گھوڑا، بکری، بندر، مرغی، کتا اور خنزیر۔ یہ جانور چینی ثقافت میں مختلف خصوصیات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کا سال ان جانوروں کی خصوصیات سے متاثر ہوتا ہے۔ پچھلا سال ڈریگن کا تھا، جبکہ نئے سال کو سانپ سے منسوب کیا گیا ہے۔ چین کے لوگ نئے سال کو انتہائی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ یہ نئے سال سے پہلے اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں تاکہ بدقسمتی کو نکال کر خوش قسمتی کا استقبال کیا جا سکے۔ گھروں کو سرخ رنگ کی لالٹینوں، کاغذی کٹ آؤٹس اور خوش نصیبی کے کلمات سے سجایا جاتا ہے۔ ہر گھر کی دہلیز پر سرخ بینرز لگائے جاتے ہیں۔ ان پر خوبصورت خطاطی میں برکت اور خوشحالی کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں۔ صفائی کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ جھاڑو کو محفوظ جگہ پر رکھا جائے تاکہ صفائی کے دوران خوش قسمتی نہ نکل جائے۔ نئے سال کی شام کو خاندان کے تمام افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور خصوصی عشائیہ کرتے ہیں۔ اس میں ہر ڈش کی اپنی علامتی اہمیت ہوتی ہے۔ عشائیے کے بعد خاندان کے افراد دیر رات تک جاگتے رہتے ہیں۔ اس عمل کو سال کی نگرانی کہا جاتا ہے۔ اس دوران لوگ مختلف کھیل کھیلتے ہیں اور اپنے نئے سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ چینی نیا سال بچوں کے لیے خاص طور پر خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس دن انہیں ہونگ باؤ یعنی سرخ لفافے دیے جاتے ہیں۔ ان لفافوں میں رقم رکھی جاتی ہے جو نہ صرف خوش قسمتی بلکہ محبت اور برکت کی علامت ہوتی ہے۔ چینی معاشرے میں ایک اور دلچسپ رسم سال کا پہلا مہمان ہے۔ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سال کا پہلا مہمان گھر میں خوش قسمتی یا بدقسمتی لا سکتا ہے، اس لیے پہلے مہمان کے انتخاب میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے۔ چین کی ہر گلی، محلہ اور میدان آتش بازی کے جلوے پیش کرتا ہے۔ یہ روشنیاں اور دھماکے صرف خوشی کے اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ بری ارواح کو دور رکھنے کی قدیم روایت کا حصہ بھی ہیں۔ دنیا بھر میں چینی کمیونٹیز یہ تہوار شاندار طریقے سے مناتی ہیں۔ یہ تہوار دنیا کے 15 سے زیادہ ممالک میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ان ممالک میں سنگاپور، برونائی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، ملیشیا، میانمار، فلپائن اور تھائی لینڈ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس، ماریشس، نیوزی لینڈ، پیرو، جنوبی افریقہ، برطانیہ اور امریکہ جیسے ممالک میں بھی چینی کمیونٹیز اس تہوار کو بھرپور طریقے سے مناتی ہیں۔ یورپ کے کئی ملکوں میں بھی اس دن کو خاص تقریبات کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ کوریا، ویتنام، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا اور فلپائن میں چینی نئے سال کو سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے۔ ان ممالک میں اس دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے اور لوگ بڑے پیمانے پر تقریبات اور سماجی میل جول کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تہوار ان ممالک کی ثقافت کا بھی ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔
चीनी नए साल का इख्तिताम लैंटर्न फेस्टिवल के साथ होता है। इस दिन लोग कागजी लालटेनों को रोशन करते हैं और इन्हें आसमान या दरियाओं में छोड़ देते हैं। इन लालटेनों पर ख्वाहिशात और दुआएं लिखी जाती हैं, जो इस बात की अलामत है कि लोग अपनी उम्मीदों को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं। चीनी नया साल सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक इक्तिसादी और समाजी इवेंट भी है। इस मौके पर चीन के अंदर और बाहर खरीदारी का एक तूफान आ जाता है। लोग नए कपड़े, तहाइफ और खाने पीने की अशिया खरीदते हैं, जिसकी वजह से मईशत को जबरदस्त फायदा पहुंचता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने चीनी नए साल को इंसानियत के गैर मादी सकाफती विरसे की नुमाइंदा फहरिस्त में शामिल किया है। यूनेस्को ने इस बात पर जोर दिया है कि जश्न बहार मुख्तलिफ समाजी रसूम, खुशकिस्मती की दुआओं और खानदानी मेल मिलाप पर मुश्तमिल है। चीनी नया साल सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक तहजीबी आईना है, जो हमें कदीम रवायात, जदीद जिंदगी और इंसानियत के माबैन ताल्लुकात का गहरा सबक देता है। जैसे जैसे चीनी नए साल का इख्तिताम लैंटर्न फेस्टिवल की रोशनी में होता है, ये त्योहार हमें अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र करने का मौका फराहम करता है। नियान की कहानी से लेकर खानदानी रिवायात तक, खुशहाली और दुआओं से लेकर आलमी सकाफती तबादलों तक, ये त्योहार एक तहजीबी आईना है जो चीनी सकाफत की गहराई और वसत को वाज़े करता है। चीनी नया साल एक जिंदा मिसाल है कि किस तरह कदीम रिवायात और जदीद दुनिया के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मिर्जा सुभान बेग को इजाजत दीजिए और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ।